खूबसूरत हदीस जो मैं आपकी खिदमत में लेकर आया हूं इमाम की। मौला फरमाते हैं सलासुन दरजातुन, तीन किस्म के दरजात हैं। सलासुन कफ़ारातुन, तीन किस्म के कफ़ारे हैं। सलासुन मोबिकातुन, तीन किस्म की चीज़ें हैं जो इंसान की टांगे खींच लेती हैं, जो लेग पुलिंग करती हैं, इंसान को पीछे की तरफ खींच के लेके जाती हैं, पस्ती की तरफ लेके जाती हैं, आगे बढ़ने नहीं देती। वो तीन चीज़ें हैं। सलासुन मुंजियातुन, मौला फरमाते तीन चीज़ें हैं जो आपको नजात दिलाती हैं। बड़ी खूबसूरत हदीस है। सलासुन दरजातुन, तीन चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान के दरजात को बढ़ा देती हैं, इंसान की इज्जत, आबरू, उसका शरफ, उसमें इजाफा होता है। तीन चीज़ें ऐसी हैं। ये अपना रसूलुल्लाह, वो तीन चीज़ें क्या हैं? मौला फरमाते फ़अम्मत दरजातु, जो तीन चीज़ें आपके दरजात को बुलंद करती हैं, उनमें से एक इफ़शाउस सलाम, जोर से सलाम करना है। सलाम में पहल भी करना है और जोर से सलाम करना है। लफ्ज़ इफ़शा दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, सलाम में पहल करना और सलाम को जोर से बोलना। जब बुलंद आवाज से सलाम करना और सलाम में पहल करना, ये आपके दर्जे को घटाती नहीं है, ये आपके दर्जे को बढ़ाती है। ये कैसी नियमत और एक ऐसी दौलत है जो आपके दर्जे को बढ़ाती है। यानी सलाम करने से दूसरे के दिल में आपके लिए मोहब्बत ईजाद होती है, दूसरे के दिल में आपके लिए नरमी व शफकत ईजाद होती है, और दूसरे की नज़र में आपकी इज्जत बढ़ जाती है। जब उसकी नज़र में इज्जत बढ़ती है तो इसका मतलब यह है कि परवरदिगार की नज़र में आपकी इज्जत बढ़ रही है। ये नंबर एक। दूसरी चीज़ इत्आमुत्तआम, गरीब परवरी करें, लोगों को खाना खिलाएं, मुस्तहिक लोगों को आप दें, सदका दें, ज़कात दें, खैरात दें, इत्आम करें, लोगों को खाना खिलाएं। ये दूसरी चीज़, इससे आपके दरजात बढ़ जाते हैं। तीसरी चीज़ मौला फरमाते हैं वस्सलात वन्नास नियामुन, आधी रात में जब सारे लोग सो रहे हों तो आप उठकर खुदा की बारगाह में नमाज पढ़ते हैं। ये यानी नमाज शब आपके दरजात को बुलंद करती है। ये तीन चीज़ें हैं जो आपके दरजात को आला व अरफा मकाम की तरफ लेके जाती है। जोर से सलाम करना, गरीबों को खाना खिलाना, और आधी रात में जब लोग सो रहे हों तो उठकर खुदा की बारगाह में नमाज पढ़ना, नमाज शब। ये दरजात को बुलंद करने वाली तीन चीज़ें अकॉर्डिंग टू इमाम मुहम्मद अल बाक़िर सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि। अम्मल कफ़ारात, यहाँ एक ज़रूरी नुक्ता है, वो समझने की ज़रूरत है। अम्मल कफ़ारात, मौला फरमाते तीन किस्म की चीज़ें ऐसी हैं जो आपके गुनाहों का कफ़ारा बन जाती है। तीन चीज़ें, तीन काम, तीन नेकियां ऐसी हैं जो आपके किए हुए गुनाहों का कफ़ारा है। वो यानी इन तीन चीज़ों के अंजाम देने से आपके गुनाह मिट जाते हैं, सवाब लिखे जाते हैं और गुनाह महव किए जाते हैं। वो तीन चीज़ें क्या हैं? मौला फरमाते इस्बागुल वुज़ू फ़िस सैरात, सख्त मौसम में, सर्दी के मौसम में ठंडे पानी से वजू करके नमाज के लिए अपने आप को तैयार करना। देखिए, इस रिवायत, इस जुमले को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उस जमाने के माहौल के एतबार से जहां सहूलत नहीं थी और लोगों के लिए मशक्कत का सबब था, मुश्किलात का सबब था, परेशानी का सबब था कि ठंडे पानी से वजू करके मस्जिद में अपने आप को नमाज के लिए आमादा करना उस जमाने की मुश्किलात में सबसे बड़ी मुश्किल थी। अगर आज हमारे घर में गर्म पानी के होते हुए हम गर्म पानी को बंद करें और ठंडे पानी से वजू करके जाएं और नज़ला हो जाए तो हमें क्या बोलेंगे? लोग स्टूपिड बोलेंगे। ये नहीं बोलेंगे कि रिवायत पे अमल करने वाला है। ये कोई कहे कि इमाम बाकर की रिवायत में मौजूद है कि ठंडे पानी से वजू करके खुदा की बारगाह में आ जाए तो उसका अज्र और सवाब बहुत ज्यादा है गर्म पानी के होते हुए। भाई, रिवायत मशक्कत को बयान करने के लिए, सहूलत आपके पास मौजूद है, सहूलत की नफी के लिए नहीं है। जुमला हमेशा ज़हन में रखिएगा। ये रिवायत मुश्किल को बयान करने के लिए है, सहूलत की नफी करने के लिए नहीं है। गर्म पानी के होते हुए गर्म पानी बंद करके ठंडे पानी से वजू करके खुदा के बारे में से बहुत ज्यादा अजर और सवाब है। नहीं, रिवायत का मफहूम समझे। जिन चीजों से नमाज के लिए मुश्किलात पैदा होती है, इंसान नमाज की तरफ जाए, उससे रोकने वाली चीजें उस जमाने में क्या थी? गर्म पानी का मुयस्सर होना। गर्म पानी मुयस्सर नहीं होता है, जिसकी वजह से लोग नमाज से भाग जाते थे। भाई, ठंडे पानी में कौन गुस्ल करे उस सुबह सुबह उठ के, और कौन अपने आप को मस्जिद लेके जाए? अब मस्जिद जाएंगे तो बालों में जो है बर्फ जमना शुरू हो जाती,
اور کس طرح سے اپنے آپ کو اس ٹھنڈے پانی سے، اس لیے لوگ اوائڈ کرتے تھے، نماز سے دور بھاگتے تھے۔ مولانا نے فرمایا یہ ہے، تو اس کو آج کے معاشرے میں کیا بولیں گے؟ کیا یہ ناسخ و منسوخ ہو گئے؟ امام کی روایت ختم ہو گئی، آج کے دور میں یہ روایت قابل عمل نہیں ہے؟ نہ میرے عزیزو، روایت قابل عمل ہے، یہ تحلیل میری نہیں ہے، آیت اللہ شیخ محمد حسین انصاریان کی تحلیل ہے اس روایت کے اوپر۔ یہ مرجع فرماتے ہیں کہ اس روایت کی تحلیل یہ ہے کہ اس زمانے کی جو سب سے بڑی مشکل تھی وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے آنا تھا۔ اس زمانے کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر مسجد پہنچنا ہے۔ دیکھیں، ہر زمانے کی مشکل اس زمانے کے حساب سے ہوتی ہے۔ اس زمانے میں لوگوں کی لائف اتنی بیزی نہیں تھی تو وقت اتنا قیمتی نہیں ہوتا تھا۔ آج کے زمانے میں لائف اتنی بیزی ہے کہ جس کی وجہ سے وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ اس زمانے میں جو قیمتی چیز تھی وہ گرم پانی کو حاصل کرنا تھا، وہ حاصل نہیں ہوتا تھا۔ اور اس زمانے میں جو گراں قدر چیز اور قیمتی چیز اور مہنگی چیز کیا ہے؟ وقت نکالنا ہے۔ تو آپ اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر نماز کی طرف اپنے آپ کو لے کر جائیں گے تو یہ اس حدیث کی جگہ لیتا ہے کہ یہ آپ کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ آپ اپنے وقت میں سے، اپنے اوقات میں سے وقت نکال کر تیار ہو کر مسجد کی طرف آتے ہیں تو خداوند عالم نہ فقط آپ کے اجر میں اضافہ کرتا ہے بلکہ گزشتہ گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ گناہوں کا کفارہ بننے والے تین کام، ایک کام یہ جو آپ کی خدمت میں بیان کیا، دوسرا والمشی باللیل والنہار الی الصلوات، نماز کی طرف جب آپ چل کر آتے ہیں، چل کر آنے کا مطلب یہ کہ آپ اپنی کار میں گاڑی میں بیٹھ کر آتے ہیں تو جتنا وقت آپ مسجد میں آنے کے لیے، نماز جماعت میں شرکت کے لیے، جمعے میں شرکت کے لیے جتنا وقت آپ لگاتے ہیں آنے جانے میں، ان اوقات میں جتنا بھی وقت گزرتا ہے، ایک روایت ہے پیغمبر اسلام کی، جب انسان جمعہ کی نماز میں صبح گھر سے نکلتا ہے اور مسجد اپنے آپ کو پہنچاتا ہے تو جیسے وہ غسل جمعہ کر کے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، خداوند عالم 70,000 فرشتے اس کے لیے معین فرماتا ہے کہ وہ اس کے بہاف پر استغفار کرے خدا کی بارگاہ میں، اور یہ فرشتے اس کے ضامن ہوتے ہیں مسجد میں آئے دوبارہ گھر پہنچنے تک، یہ صلوات پڑھتے رہتے ہیں اور اس کے بہاف پر استغفار کرتے رہتے ہیں خداوند عالم کی بارگاہ میں۔ تو یہ جو آپ کا مشی ہے مسجد تک آنے کا، جانے کا، یہ آپ کے لیے اجر کا بھی سبب ہے اور گزشتہ گناہوں کو مٹانے کے لیے کفارے کے طور پر خداوند عالم کاؤنٹ کرتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اور تیسری چیز دیکھیں، تینوں کا تعلق نماز سے ہے، توجہ کیجئے گا۔ پھر فرماتے ہیں والمحافظہ علی الجماعات، جماعت نماز کو قائم کرنے کے لیے جو بھی تگ و دو کرتا ہے، جو بھی باغ دوڑ کرتا ہے اور جو بھی انتظام و اہتمام کرتا ہے، یہ نہ فقط آپ کے اجر میں اضافے کا سبب ہے بلکہ گزشتہ گناہوں کو مٹانے کا بھی سبب بنتا ہے۔ یہ تین چیزیں، تینوں کا تعلق نماز سے۔ پھر مولا فرماتا ہے موبقات، ان تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو پستی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ فشح مطاع، ایک، وہوا متبع، دو، واعجاب المرء بنفسہ، یہ تین۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان خود پسند ہو جائے، وہ اپنے آپ کو پسند کرے، دوسرے کو پسند نہ کرے۔ خود پسندی انسان کو پستی کی طرف لے کے جاتی ہے، اپنے نفس کی پیروی انسان کو پستی کی طرف لے کے جاتی ہے، تکبر انسان کو پستی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ خود پسندی الگ چیز ہے، تکبر الگ چیز ہے، دو الگ الگ چیزیں، ایک کو عجب کہتے ہیں، ایک کو تکبر کہتے ہیں۔ تکبر الگ ہے، عجب الگ ہے۔ ایک انسان میں خود پسندی آ جاتی ہے، کسی میں تکبر آ جاتا ہے، اور کسی انسان کے اندر جو ہے وہ نفس کی پیروی کی طاقت آتی ہے، وہ اپنے ڈیزائرز کو فالو کرتا ہے، عقل کو فالو نہیں کرتا۔ اس وجہ سے یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو پستی کی طرف کھینچ کر لے کر جاتی ہیں۔ پھر مولا فرماتے ہیں منجیات، تین چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو نجات دلاتی ہیں، تین چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو نجات دلاتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ خوف اللہ فی السر والعلانیہ، اللہ کا خوف آپ کے دل میں ہو، چاہے آپ پبلک میں ہو یا آپ خلوت میں ہو۔ فی السر والعلانیہ، ایسا نہیں ہے کہ پبلک میں ہو تو آپ متقی ہیں اور خلوت میں چلے جائیں تو آپ کا تقوی مسجد میں ہی رہ گیا، آپ کا تقوی صرف پبلک میں رہ گیا۔ جب آپ اپنی پرائیویسی ہوتی ہے، آپ کی پرائیویٹ لائف ہوتی ہے، وہاں پر کوئی خدا نہیں ہے، آپ اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر ہوتے، وہاں خدا نہیں ہے۔ خدا آپ کے لیے ایگزسٹ کرتا ہے جب آپ لوگوں کے درمیان جاتے ہیں،
یا جب آپ مسجد میں مومنین کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن آپ کی پرائیویٹ لائف میں جہاں مومنین میں سے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ میں بالکل آزاد ہوں، میں جو کچھ کروں کر سکتا ہوں، تو کہہ رہے نہیں، خوف پروردگار آپ کی پرائیویسی میں ہو یا پبلک میں آپ میں ہو، جہاں بھی آپ ہوں، اگر آپ کے دل میں خوف پروردگار ہے تو یہ آپ کے لیے نجات دہندہ ہے، کیونکہ اللہ کا خوف آپ کے دل میں ہے۔ یہ کوئی میٹر نہیں کرتا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں۔ مولا امام اور پھر والقصد فی الغنا والفقر، یعنی نجات دینے والی چیزوں میں سے ایک خوف پروردگار، چاہے آپ پبلک میں ہوں یا آپ تنہائی میں ہوں۔ دوسری چیز والقصد فی الغنا والفقر، آپ کے پاس دولت ہو یا آپ کے پاس دولت نہ ہو، آپ کا ہاتھ کھلا ہو یا آپ کا ہاتھ تنگ ہو، دونوں صورتوں میں آپ قناعت پسند ہیں، آپ قناعت پسند ہیں، یعنی آپ کے اندر نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، نہ آپ بہت زیادہ اسراف کرنے والے ہیں، فضول خرچی کرنے والے ہیں، اور نہ آپ بہت زیادہ سٹنجی ہیں، بہت زیادہ آپ کنجوس ہیں، نہیں ہے، بلکہ آپ کی زندگی میں ایک تعادل ہے، آپ کی زندگی میں ایک توازن ہے، آپ قناعت شعاری سے کام لیتے ہیں، تو قناعت آپ کے لیے نجات دہندہ ہے۔ تیسری چیز کلمۃ العدل فی الرضا والسخط، چاہے آپ خوش ہوں یا ناراض ہو، دونوں صورتوں میں آپ کی زبان سے جو بات نکلے وہ حق کی بات نکلے اور عدل کی بات نکلے، یہ آپ کے لیے نجات دہندہ ہے۔ تو امام کی حدیث کے مطابق تین چیزیں آپ کو نجات دیتی ہیں، وہ خوف پروردگار اور قناعت پسندی اور حق بیانی، یہ تین چیزیں آپ کو نجات دینے والی ہیں، لوگوں سے نہیں، رب کائنات کی بارگاہ سے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔